رب نے کتنا احسان کیا ہے، مدینے کے تاجدار ہمارے درمیان بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ کی امت پہ احسان فرمایا ہے۔ بے شک سبحان احسان ہے، اگر ہم اسی کا شکر ادا کریں ادا نہیں کر پائیں گے، باقی چیزیں چھوڑو، بس اسی چیز کو لے لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا ہے، اور امت میں سب ہیں، بے شک ہاں جو ہمیں مٹانے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو نبی کے امتی ہیں، بے شک ارے بولو ہیں، یہ ہمیں مٹانے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اس میں ہمیں ڈال دیتا، ان کو یہاں لا کے بٹھا دیتا، سنسد میں کوئی بیٹھ سکتا ہے، پارلیمنٹ میں کوئی بھی جا سکتا ہے، اچھی اچھی کرسیوں پہ، عمدہ قالینوں پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس ترپال پہ وہی بیٹھتا ہے جس اللہ چاہتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ محفل ہے کہ یہ بظاہر تو رسول اللہ کا گھر ہے، لیکن اس وقت یہ جنت کی کیاری ہے۔ اللہ اکبر، یہاں وہی بیٹھتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا۔ اس محفل میں بیٹھنے کے لیے لوگوں نے بڑی محنتیں کی، یہ محفلیں نہیں ملتی تھیں، آج اللہ کا کرم ہے نوجوانوں نے سمرتھن کیا اور اتنے بڑے پیمانے پہ محفل سج گئی، ورنہ لوگ بڑے انتظار کرتے تھے، نبی کا شہر ہے، ایک نبی کا عاشق ہے، اللہ اکبر، اس کے دل کی تمنا تھی کہ میں اپنے نبی کی کوئی بات سنوں، بڑا انتظار کیا، لیکن کوئی نبی کا دین کا عالم بات سنانے والا نہ ملا، حدیث پڑھ کے سنانے والا نہ ملا۔ کسی نے کہا تھا شہر مدینہ کے ناگرک ایک شخص رہتا ہے دمشق میں، جامع مسجد میں بروز جمعہ فقط ایک حدیث پڑھتا ہے، ایک حدیث، نام ابو درداء ہے۔ اللہ اکبر، فتح پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ اکبر، وہ کیسا اندھیرے کا ٹائم تھا کہ عالم نظر نہیں آتے تھے، عالم ملتے نہیں تھے، نبی پاک کے شہر کا وہ شخص تھا، کہا کہ دمشق جانا پڑے گا، نبی کی حدیث سننی ہے، اگر نبی کی بات سننی ہے تو اپنے محلے میں نہیں سننے ملے گی، اپنے آس پاس میں سننے نہیں ملے گی، اپنے پڑوس میں سننے نہیں ملے گی، اگر نبی کی بات سننے کے لیے تمہیں جانا ہے، ہمت ہے تو ہامری بھرو، ہمت ہے تو دم بھر لو، چلو دمشق۔ اللہ اکبر، عشق جب بولتا ہے سر چڑھ کے بولتا ہے، اپنے بچوں سے مشورہ کر کے نبی کا عاشق بیٹھ گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے نبی کا عاشق بیٹھا، اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، سامنے ماں باپ کا چہرہ ہے، عاشق تو وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا چہرہ پہلے دیکھتا ہے، پیر کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں جو بچہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ ہر نظر کے بدلے اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غور تو فرمائیں، ماں باپ کا چہرہ دیکھو، حج مقبول کا ثواب، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کی قدموں میں جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ غور فرمائیں، اللہ اکبر، نبی کا وہ عاشق ماں باپ کا چہرہ دیکھتا رہا، بچوں سے مشورہ کیا، بیوی سے مشورہ لیا، سب نے ایک بات کہی تھی، اگر کمانے جاتے تو روک سکتے تھے، بیوی نے کہا کسی اور کام کے لیے جاتے پیروں میں بیڑیاں کی طرح میں آپ کے پڑھ کے آپ کا راستہ روک سکتے تھی، لیکن آپ تو آقا کی حدیث سننے جا رہے ہو، آپ تو مدینے والے کا فرمان سننے جا رہے ہو، ایک وعدہ کر کے جاؤ، دمشق میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے تم سنو گے حدیث، یہاں آ کر کے ہمیں تم سناؤ گے، اگر تم اس پہ ایگری ہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، ورنہ ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، ان سے تم سنو گے، یہاں آ کے تم سناؤ گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے حدیث سننے کے لیے جانے والا وہ شخص کہتا، ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آ کے سناؤں گا، بے شک سبحان اللہ، سناؤں گا۔ جمعے میں اتنی تقریریں سنی ہیں، کوئی بات اچھی لگے تو گھر جا کے ریپیٹ کیا کرو۔ یہ سنا آج
جلسے میں کہیں جاؤ تو بتاؤ کہ ہم نے 1 گھنٹے کی تقریر میں ہم نے ساری باتیں تو یاد نہ کر سکے، بس ایک بات یاد کریے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، سبحان اللہ، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہی بات آپ آگے شیئر کر دو، یہی بات جا کے اپنے بچوں کو بتاؤ، یہی بات جا کر کے آپ اپنے اللہ اکبر جو قریبی ہے ان سے شیئر کرو۔ اللہ اکبر کہا تھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، بتاؤں گا ان محفلوں سے جلنے والوں، ان محفلوں کی بندش کی بات کرنے والوں، تم کہتے ہو نبی کی محفل بند کر دیں گے، ہم جب تک دم نہیں لیں گے، ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جس وقت جلسوں پہ پابندی نہیں لگے گی۔ ہم نہیں چاہتے اس طرح نبی کے عاشق ادب و احترام سے بیٹھ کے نبی کی محفل سنیں۔ محفلیں تو بہت دیکھی ہیں، آپ سفر کیجئے فتح پور سے نکلیے جویا پہنچیے دہلی تک کا سفر کیجئے۔ اس وقت الیکشن کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کو بڑے بڑے جن سیلاب ملیں گے، آپ کو بڑی بڑی ریلیاں ملیں گی، لیکن کتنی گنڈا گردی وہاں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی گٹکا کھا کے تھوک رہا ہے، کوئی اللہ اکبر جوتے پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی ادب نہیں ہوتا وہاں، کوئی تہذیب نہیں ہوتی وہاں۔ آپ پوری دنیا میں گھومیے، آپ بڑے بڑی سبھائیں دیکھیں گے، آپ بڑی بڑی ریلیاں دیکھیں گے، اتنا ادب نہیں ملے گا، تہذیب نہیں ملے گی، تمدن نہیں ملے گا۔ ادب اگر ملتا ہے، یہ نیتا بھی حیرت میں ہیں، یہ سیاستداں بھی حیرت میں ہیں، اگر انہیں کنٹرول کرنا ہے ان کی محفلوں پہ بندش لگا دو۔ جب یہ نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں ان کا ادب تو دیکھو، ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کا ادب تو دیکھو، سر ڈھانپ کے بیٹھتے ہیں، ارے ان کا ادب تو دیکھو۔ یہ اس تصور سے بیٹھتے ہیں کہ مدینے کے آقا محفل میں آتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب بن دیکھے والوں کے عشق کا یہ عالم ہے تو وہ ابو بکر جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہوگا، جس عمر نے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوگا، جس بلال نے نبی کا چہرہ دیکھ کے کوڑے کھائے ہوں گے، قسم خدا کی جب کوڑے جسم پہ پڑتے ہوں گے نبی کا چہرہ سامنے آتا ہوگا، درد نہیں ہوتا ہوگا بلکہ مزہ آتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفلیں آپ کو بہت ملیں گی، جگہ جگہ محفلیں ملیں گی، لیکن اتنے ادب و احترام سے کہیں محفل کوئی سنتا ہو تو بتاؤ، جتنے ادب و احترام سے نبی کے غلام اپنے آقا کی محفل کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے مدینے سے سواری آنے والی ہے، ایسا لگتا ہے نبی تشریف لا چکے ہیں، غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں اگر کوئی دیکھنا ہو تو مسلمانوں کو دیکھو، یہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب پیار کی بات آئی، ایک عاشق اٹھ کے بولا نبی سے پیار کی بات کرتے ہو، ہم اپنے باپ سے زیادہ رسول پاک سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ آمنہ کے لال سے پیار کرتے ہیں، ہاں ہم اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انہی کا پیار تو قسم خدا کی زندگی کی معراج ہے۔ جس نے نبی سے پیار کرنا نہ سیکھا اس نے زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا نہ جانا۔ بے شک، اللہ اکبر۔ کہا میں بتاؤں گا آپ کو، مجھے اجازت دو۔ نبی کا عاشق گیا، دمشق پہنچا، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، اللہ اکبر، پیروں میں زخم پڑے، آہ نکلتی تھی۔ آخر وہ ساتھ آئی کہ قدم رکھے دمشق کی سرزمین پہ۔ بچوں سے پوچھا اے بچوں بتاؤ تو صحیح جامع مسجد کدھر ہے؟ کہا وہ مینار جامع مسجد کا ہے۔ کہا میری رہنمائی کر دو، لے کر کے چلو۔ اب آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیچھے پیچھے نبی کا عاشق جا رہا ہے، چلا نہیں جاتا، پیر پھٹے ہوئے ہیں، چلا نہیں جاتا، پیروں میں ریت داخل ہوتی ہے، آہ نکلتی ہے، سسکیاں بن جاتی ہیں۔ بچوں نے کہا آپ کو پریشانی کیا، پرابلم کیا، آپ کیوں نہیں چل پا رہے ہو؟ کہا بچوں میں شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ بچوں نے فوراً عاشق رسول کے قدموں کو چوم لیا، کہا اس مدینے سے آئے ہو جس کی خاک ہم اپنی آنکھوں کا سرما لگاتے ہیں۔ کہا یہ تم سے کس نے بتایا ہے؟ اللہ اکبر۔ جن بچوں کو جن کے ماں باپ سیریل دیکھنا
سیریل دکھاتے ہیں، جن بچوں کو ماں باپ اللہ اکبر اچھی تربیت نہیں دیتے، انہیں کیا پتا ہے نبی کی شان کیا ہے، لیکن جن کے ماں باپ قرآن پڑھ پڑھ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اس انداز میں، سلاتے ہیں اس انداز میں، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ شلے علا کہتے کہتے انہیں پتا چلتا ہے مدینے کی خاک کیا ہے۔ بولے اس مدینے سے آئے ہو جس کی خاک عاشقوں کی آنکھوں کا سرما ہوتی ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ بچوں سے کہا ہاں میں اسی شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لے کر کے پہنچے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں، داخل ہو گیا نبی کا عاشق، اللہ اکبر، دروازے پہ جگہ ملی، وہیں پہ آپ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو دردہ حدیث پڑھ لگے تھے، جمعے کا دن تھا، فقط ایک حدیث سناتے تھے، اونلی ایک حدیث پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ اللہ اکبر تقریر کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضور آگے بڑھیے، بڑا لطف آ رہا ہے، نبی کی بات سننے، اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی بات سننے ہے، لطف آ رہا ہے، روح کو قرار ملتا ہے۔ کہا میں اب اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بولے وجہ کیا ہے، منع کس نے کیا ہے، آپ کو روکا کس نے ہے، بتائیے ہم اس سے پوچھیں گے۔ کسی نے آپ کو روکا ہے، کسی نے آپ کو لقمہ دیا ہے، کسی نے آپ کو ٹوکا ہے؟ بولے نہ تو کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی لقمہ دینے والا ہے، پھر آپ آگے تقریر کیوں نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ نبی کی حدیث کو مکمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو دردہ نے کہا تھا ارے پوچھتے ہو تقریر آگے کیوں نہیں کرتا؟ قسم خدا کی تقریر آگے نہیں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ مسجد کے گیٹ پہ کون بیٹھا ہے؟ بولے آپ بتاؤ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ابو دردہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق شہر مدینہ سے چل کے آیا ہے، مجھے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، شہر طیبہ کی بو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ یا رسول زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی اللہ اکبر، کیا بات ہے، جواب نہیں ہے، بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے۔ مجھے شہر طیبہ کی بو آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو دردہ آگے بڑھے، ان کے ہونٹوں کو چوما، پیشانی کو چوما، ارشاد فرمایا شہر مدینہ سے حدیث سننے آئے ہو، لو سنو میں نے نبی پاک کا فرمان تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو آقا کی محفل میں آیا کرتا ہے، جو نبی کی بات سننے کے لیے اپنے گھر سے چل کے آتا ہے، اللہ اکبر، اس کا سفر، اس کا بیٹھنا، لوٹنا، آنا جانا، تمام ٹائم، تمام اس کا وقت گویا ایسا ہوتا وہ جنت میں بیٹھا ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل کے آ رہا ہے، جنت کے راستے پہ چل کے جا رہا ہے۔ گویا اگر کسی کو زمین کے اوپر جنت کی کیاری دیکھنی ہے تو نبی کی محفل میں آ کر کے بیٹھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ جنت کی کیاری ہے، یہاں نبی کا فیضان ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی اف تک نہ کہو، نہ والدین کو جھڑکو، ان سے جب بھی بات کرو تعظیماً بات کرو، وقر رب ارحمہما، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں جو بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے نماز میں دعا نہیں کرتا تو اللہ اس کی نماز کو مقبول نہیں بناتا، قبول نہیں کرتا۔ نوجوانوں اگر چاہتے ہو تمہارے سجدے قبول ہو جائیں تو ہر نماز میں ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کیا کرو۔ بے شک، زور سے بولو، ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے اگر چاہتے ہو اللہ سجدے قبول کرے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک نوجوان، اس کا کریکٹر بڑا لوز تھا، شرابی تھا، اللہ اکبر، گنہگار تھا، انتقال ہوا، کسی نے خواب میں جنت میں ٹہلتے دیکھا، معلوم کیا شراب پیتے تھے، گناہ کرتے تھے، جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ نوجوان نے کہا تھا اللہ کے ولی عارف باللہ، کریکٹر تو لوز تھا، شراب پیتا تھا، گناہوں کی دلدل میں پھنس کے زندگی گزار کے آیا ہوں، لیکن سنو میرا ایک زندگی کا معمول یہ بھی تھا، طرز عمل میرا یہ رہا، جب میں شراب پی کے گھر میں آیا کرتا تھا میں سب کو بھول جاتا تھا، لیکن مجھے پھر بھی ماں یاد رہا کرتی
ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اپنی ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، ماں کے قدم دبایا کرتا تھا۔ لوگوں، ابھی وقت ہے ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو، ابھی وقت ہے ماں کے قدم چوم لو۔ نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں ماں سے بات کرنے کے لیے قبرستان کا چکر لگانا پڑتا ہے، ماں کے قبر کے پائنتیوں کو چومنا پڑتا ہے، ماں سے وہاں جا کر کے بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا باپ ہم سے بولتا نہیں ہے، ہمارا باپ ہر وقت ہمیں ڈانٹتا ہے۔ یاد رکھنا قسم خدا کی، تم کہتے ہو باپ راضی نہیں ہوتا، نسخہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کتنا ہی آپ نے اپنے باپ پہ ظلم کیا ہے، کتنا ہی آپ نے اپنے باپ کو تکلیف دی ہے۔ رات کا ٹائم ہو، سارے آپ کے گھر کی فیملی سوئی ہو، آپ نہ سوئیں، آپ بیٹھے رہیں پوری رات بستر میں ایسے ہی کروٹیں بدلتے رہیں۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے سب محو خواب ہو گئے ہیں، سب محو استراحت ہو گئے ہیں، تو آپ اپنی رضائی سے نکلیں، آپ اپنے بستر سے نکلیں اور اپنے باپ کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ جائیں۔ باپ کے قدم کا تلوہ ہوگا، آپ اپنی ہتھیلی کو باپ کے تلوے پر رگڑنا شروع کر دیں، باپ کے تلوے کو آپ اللہ اکبر سلاتے رہیں، باپ کے تلوے پہ مالش کرتے رہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو مالش کرتے کرتے اپنے لبوں کو باپ کے تلووں سے رگڑنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، باپ کی اچانک آنکھ کھلے گی، باپ مجھے دیکھے گا، یہ تو بیٹا وہی ہے جو عید کے دن بھی مجھے سلام نہیں کرتا تھا، جو عید کے دن بھی میرے پاس آ کے نہیں بیٹھتا تھا، آج اسے کیا ہو گیا کہ میرے قدموں کو چوم رہا ہے، میرے تلووں کی مالش کر رہا ہے۔ باپ کہے گا بتا بات کیا ہے میرے بیٹے، ہوا کیا ہے؟ تو کہنا کچھ نہیں ہوا، تم ناراض ہو گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا کہ باپ مجھے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ قسم خدا کی، اتنا کہنا تیرا کام ہوگا، تیرا باپ سارے شکوے، سارے گلے، تمام ٹینشنوں کو مٹا دے گا، کہے گا لال آگے بڑھ کے آ جا۔ باپ کا سینہ ہوگا، تیرا سینہ ہوگا، تو کسی اور سے نہیں، باپ کے خون سے ہے۔ اللہ اکبر، باپ کے نطفے سے ہے، باپ کے سینے سے اپنا سینہ ٹچ کر دینا۔ باپ کہے گا لال اگر میں معاف نہیں کرتا تو تو زندہ نہیں رہتا، بلکہ آسمان سے آگ کا انگارہ تجھ پہ گر جاتا، تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ اگر میں تجھے معاف نہیں کرتا تو تجھے زمین زندہ نکل جاتی۔ کیا سمجھتے ہو ماں باپ کو تکلیف دے کے، ماں باپ سے جھگڑا کر کے کہ ماں باپ ہم سے ناراض ہے؟ نہیں، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ تبارک و تعالی اپنے شکنجے میں تجھے کس لے گا۔ قسم خدا کی، ماں باپ کبھی ناراض نہیں ہوتے، تو تکلیف دیتا جاتا ہے، یہ تجھے معاف کرتے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مولانا ناظم رضا صاحب منظری، سبحان اللہ۔ ٹائم نہیں ہے ماں کے پاس بیٹھنے کا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، باپ کی قبر پہ رو رہا تھا کہ ابو جی ماسٹر صاحب نے فیس مانگی ہے، فیس دے دو۔ اللہ اکبر، کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، جس نے دیکھا اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ اپنے اسکول کی فیس طلب کر رہا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ رب کا انعام ہے، تمہارے ماں باپ جو زندہ ہیں، یہ زندہ ہے، اللہ کا انعام ہے۔ سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، یہ جو کھڑے نا یہ حضرت کا استقبال کریں گے اور میں آپ کی طرف سے استقبال کروں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، ہم استقبال کریں گے۔ صاحب قبلہ رضوی، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری محمد اقبال صاحب، علماء نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خوشی کی بات یہ ہے، اس وقت ہندوستان کے عظیم خطیب، اسلامک اسکولر حضرت علامہ قاری محمد اقبال صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہم العالیہ ممبر نور پہ تشریف فرمائے۔ حضرت کا خطاب ہوگا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر آپ چاہیں گے، اور مجھے امید ہے حضرت تھک جائیں گے، آپ سنتے سنتے نہیں تھکیں گے جب خطاب ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ایسے خطیب کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کی سماعتوں کو میں نے دیکھا، انشاءاللہ بہت اچھا خطاب ہوتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہوگا، مکمل موڈ میں ہیں آپ، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کا ارادہ 1 بجے کا ہے کہ 1 بجے پروگرام ختم ہوگا، مجھے امید ہے 1 بجے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔
الحمدللہ، مطلب محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات، وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ماسٹر صاحب نے فیس کو طلب کیا ہے، فیس دے دو۔ سوچو تو صحیح یار، باپ سے جا کے قبر پہ فیس مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، آج ماں باپ حیات ہیں، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی سنا کرو، اپنی سنایا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اٹیک کی بیماری زیادہ ہو رہی ہے، لوگ اٹیک سے مر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کتنے ماں باپ تو اپنی اولاد کے برے رویے سے مر گئے؟ لوگوں نے کہا اٹیک ہو گیا، اٹیک نہیں ہوا، بلکہ بیٹے کی بدسلوکی نے باپ کو مارا ہے۔ بیٹا کاش باپ کے سینے سے اپنا سینہ ملا تھا، کاش بیٹا اپنے باپ کے پاس بیٹھتا۔ اللہ اکبر، جب باپ بیٹے کو چلتا دیکھتا ہے، اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے۔ کل میں اکیلا تھا، کوئی میرے کاندھے سے کاندھا ملانے والا نہ تھا، کل میں اکیلا تھا، کوئی میرے شانے سے شانہ ملانے والا نہ تھا۔ اللہ کا کرم ہے، آج میرا بیٹا میرے برابر ہے، آج دیکھو میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے، اس لیے باپ کو تکلیف دینے والے نہ بنے، باپ کا سہارا بنے، باپ کے جگر کا ٹکڑا بنے، باپ کے زخموں پہ مرہم لگانے والے بنے، ان کو زخم دینے والے نہ بنے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، ماں باپ حیات ہیں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں، ماں کے قدموں میں بیٹھیں، ماں کے قدموں کو چومیں۔ اللہ اکبر، اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو ماں باپ کی قبروں پہ جا کر کے بیٹھا کرو، وہاں جا کر کے اپنے درد سنایا کرو، وہاں جا کر کے اپنی تکلیفوں کو بیان کیا کرو۔ میں مخالف نہیں ہوں کہ آپ اللہ والوں کے مزارات پہ نہ جائیں، لیکن اتنے لمبے سفر طے کر کے آپ وہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر افسوس ہے کہ آپ قبرستان میں اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں جاتے۔ وہاں جایا کرو، ماں کے پاس بیٹھا کرو، باپ کی قبر کے پاس بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر، جب کوئی بیٹا جا کر کے اپنی ماں کی قبر پہ جا کر کے بیٹھا کرتا ہے، اپنے باپ کی قبر پہ جا کر کے بیٹھا کرتا ہے اور باپ سے کہتا ہے بڑی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہو، بڑی دقتوں کا شکار ہو، بڑے مصائب و آلام کو برداشت کر چکا ہو، کاروبار بند ہونے کے اللہ اکبر طرف جا رہا ہے، پریشانی کی پریشانیاں ہیں، ہاتھ کھچتا چلا جا رہا ہے، بڑی دقتوں بڑی الجھنوں کا شکار ہو چکا ہو، تو اپنی باپ سے فریاد کرتا چلا جا، باپ کو سناتا چلا جا۔ کل تیرا باپ زندہ تھا، تیری بات کو سنتا تھا، جواب دیتا تھا، آج باپ قبر میں ہے، آج تیری سنے گا، آج بھی تجھے رسپون دے گا، آج بھی تجھے جواب دے گا۔ فرق اتنا ہے، کل زمین پہ تھا تو اپنا درد سناتا تھا، اس کا جواب تیری سمجھ میں آ جاتا تھا، اس کا جواب تو اپنے کان سے سنتا تھا، لیکن آج یہ قبر میں ہے، اس کا جواب تو سنتا نہیں ہے۔ یہ کہتا ضرور ہے بیٹے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تو سننے سے قاصر ہے، تو سننے سے عاجز ہے۔ اور جب تو اپنا درد سنا کے اپنی ماں کی قبر سے اٹھ کے اپنے گھر کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تیری ماں کہتی ہے لال تھوڑی دیر میرے پاس اور بیٹھ جا، باپ کہتا ہے تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، پھر تو تھوڑی دیر اور وہاں بیٹھ گیا، پھر تو نے اپنی ماں کا وسیلہ دیکھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا، اللہ کے سامنے اپنے حاجات کو پیش کیا، اللہ رب العزت کے بحر بکرا میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں، کل اس کی ماں زندہ تھی، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا، آج اس کی ماں قبر میں آ گئی ہے، یہ ماں کی قبر کی پائنتیوں میں بیٹھا ہے، کل ماں کو سناتا تھا، میں اس کی مدد کرتی تھی، آج میں اس کی ماں کی قبر کے پاس اس کے بیٹھنے کی برکت سے اس کی مدد میں کروں گا، اس کا نامہ اعمال دیکھا جائے۔ اللہ اکبر، بتاؤ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ رب سب جانتا ہے، رب قادر مطلق ہے، رب اللہ اکبر عالم الغیب و شہادہ ہے، رب نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ انداز بیان دیکھیے، رب فرماتا فرشتوں بتاؤ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر، فرشتے کہتے مولا بہت نقصان لکھا ہے، بہت خسران لکھا ہے، ہاتھ کھینچا لکھا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ ماں باپ کی قبر پہ بیٹھا ہے، اس کے ماں باپ میری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اب اس کو نہ دیکھو بلکہ اس کے ماں باپ کو دیکھو، قبر میں اس کے لیے مچل رہے ہیں، نقصان کو فائدے میں بدل دو۔ اللہ اکبر، فرشتے کہتے مولا بدل دیا گیا، اور بتاؤ اس کی قسمت میں جنت لکھی ہے یا جہنم لکھی ہے؟ مولا اس کی قسمت میں دوزخ لکھی ہے، اس کی قسمت میں
جہنم لکھی ہے۔ رب فرماتا فرشتوں یہ میرا بندہ اپنی ماں کی قبر کی پائنتیوں میں بیٹھا ہے، باپ کی قبر کے سرہانے میں بیٹھا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ایک جملہ اور سنو، جب باپ کی قبر پہ جایا کرو، لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ شاہ ولایت کے در پہ پہنچا، چادر کو چوم لیا، سجدہ کیا، شرک کیا ہے۔ اللہ اکبر، کان کھول کے سنو، میں اس کا جواب اب نہیں دوں گا۔ قاری صاحب منبر پہ تشریف فرما ہے، تیزی کے ساتھ بیان اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، بے شک۔ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی سن لیں، شوہر کتنا ہی ناراض ہے لیکن ان کی جمعراتیں ترک نہیں ہو رہی، جانا تو جانا ہی ہے۔ یہ سمجھ نہیں ہے کہ جنت ہم اللہ کے ولی کے مزار پہ ملے گی، غلط فہمی میں ہے، جنت شوہر کی رضا میں ملے گی۔ بے شک۔ شوہر کو ناراض کر کے بے وقوف تو مزار کی بات کرتی ہے، اگر خانہ کعبے کے اندر بھی جائے گی نا تب بھی اللہ تیرے طواف کو قبول نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک۔ ہاں، اچھی بات کہی۔ اور یہ جو تعویذ ہے نا، یہ تعویذوں میں کچھ نہیں رکھا نہ، کچھ نہیں ہے ان تعویذوں میں۔ انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہیں، سب سے بڑا تعویذ تمہارے لیے تمہارے گھر میں رکھا ہے۔ ہاں، جمعرات نہیں چھوٹ رہی ہیں، تعویذ نہیں چھوٹ رہے، اور جو سب سے بڑا تعویذ اللہ نے دیا ہے وہ کھل نہیں رہا، اس پہ گرد و غبار چڑھ گئی۔ سب سے بڑا تعویذ کون سا؟ قرآن پاک، جو ہر دن کھلتا، اب وہ جمعے میں بھی نہیں کھل رہا ہے، وہ کھلتا ہے تو تیجے کے موقع پہ، وہ کھلتا ہے کسی کے 40ویں میں۔ کیا قرآن مرنے کے لیے ہے؟ نہیں، جس طرح باپ کے تیجے میں قرآن کھول کے پڑھتا ہے، اسی طرح اگر بیٹے کی شادی ہے تب بھی قرآن کھول کے تلاوت کر۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ قرآن صرف مرنے کے لیے نہیں ہے، ہاں قرآن مرنے کے لیے، قرآن جینے کے لیے ہے۔ قرآن زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے، قرینہ زندگی قرآن بتاتا ہے۔ کل تک ہم قرآن سے وابستہ تھے، قرآن کو سینے سے لگاتے تھے، قرآن کا اعجاز بولتا تھا۔ مسلمان، تو نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، قرآن اب تیرے سینے میں اتر جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھتے نہیں اور لمبے لمبے سفر طے کرنے شروع کر دیے، چاروں طرف سے قرآن پہ حملوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن ختم کرو، قرآن مٹاؤ۔ ایک چلا تھا وہ باولا آدمی، رامپور سے نکلا تھا، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ ہی نہ لاپتہ ہے۔ کل تک سنتے تھے رامپور میں، پتہ نہیں لکھنؤ میں، پتہ نہ کہاں تھا۔ ہاں، رامپور والوں نے بھی خون چوسا اس کا۔ ہاں، جب وہ اقتدار میں تھے سارے ہتھ کنڈے اسی سے کروائے کہ بتا کہاں کہاں مال دبا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے کہا اب بچنے کے لیے قرآن پہ حملے کرو، ان کی گود میں جا کے بیٹھو۔ قرآن کے خلاف بولا کہ 26 آیتیں نکالیں گے، 26 بدلیں گے۔ رب کا فیصلہ ہوا تو قرآن بدلے گا، ہم تجھے بدل دیں گے۔ جی، اب تک مسلمان کا لیبل تھا، یہ بھی ختم کر دیں گے۔ نام نہاد مسلمان تھا، صحیح مسلمان تو سنی صحیح العقیدہ ہے۔ بے شک بے شک۔ 73 فرقے ہیں، 72 غلط ہیں، ایک صحیح ہے۔ بے شک بے شک۔ صحیح تو تم ہو، صحیح بات ہے، اور تم جمعے کی پڑھ رہے ہو، الحمدللہ۔ اور جو بیچارے غلط ہے پتہ نہیں کتنے ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، تم پڑھ نہیں رہے۔ پڑھی تمہیں چاہیے، صحیح تم ہو۔ نبی نے فرمایا 73 ہے، ایک ہے، ایک وہ تم ہو، غلام تم ہو، عاشق تم ہو، وفادار تم ہو۔ ورنہ بہت سے تو کہہ رہے ہیں محفلیں بند کر دو، ہم کہہ رہے ہیں یہ محفلیں بند نہیں ہوں گی، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کی گیت گاتے زور سے بولو، زور سے بولو، جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کا 26 بدلیں گے، اللہ نے اسے ہی بدل دیا۔ کیا ہو گیا؟ جتندر۔ اب کچھ دن باقی رہ گئے، بنے گا بندر، اللہ نے ثابت کر دیا۔
اللہ تو حکمت ہے، حکمتوں سے کام لیتا، اس کی تدبیر، اس کی حکمت، اللہ اکبر، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، تمہاری جنت کسی مزار شریف پہ نہیں، تمہاری جنت خانہ کعبہ شریف کے صحن میں نہیں، تمہاری جنت تمہارے خاوند کی رضا میں ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی نہ کیا، اس کی نماز ہے اس کے منہ پہ پھینک کے مار دی جائیں گے، اس کے صدقات و خیرات رد کر دیے جائیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو پہلے اپنے شوہر کو راضی کر لو۔ اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے۔ نبی فرماتے شب معراج میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، وجہ معلوم کی، بتایا یہ شوہروں کی نافرمان زیادہ ہیں، یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، 20 سال نکاح میں رہی، پوری زندگی ٹھیک ٹھاک چلی، اگر شوہر نے خرچے میں کچھ کمی کر دی، کاروبار میں اللہ اکبر کچھ دنوں کے لیے ہاتھ کھچ گیا، تو اب عورت نے کہا جب سے آئی ہوں میں تو پریشان ہی پریشان ہوں، کر دی ناشکری۔ پورا جو اللہ اکبر شوہر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اخراجات کو مکمل طریقے سے پورا کیا تھا، سب کو بھلا دیا۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں، اس وجہ سے جہنم میں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، شکر گزار بنے، تھوڑا دے تو اس پہ بھی شکر ادا کرے، زیادہ ملے تو شکر ادا کرے، تھوڑا ملے تو صبر کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات طویل ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا فرشتوں دیکھو اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، جنت لکھی ہے جہنم لکھی ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا اس کی قسمت میں جہنم میں جانا تھا۔ رب فرماتا ہے ماں کے قدموں میں بیٹھا ہے، ماں کے چرنوں میں بیٹھا ہے۔ میں مسئلہ بیان کر رہا تھا، آپ مزار پہ جاتے ہو، چادر کو چومتے ہو، لوگ فتوے لگا دیتے ہیں لیکن چادر کو نہ چومو، بلکہ اگر چومنے کا شوق ہے باپ کی قبر پہ جائیں، باپ کی قبر کے سرہانے کو چوم لے، ماں کی قبر پہ جائیں، ماں کی قبر کی پائنٹی کو چوم لے۔ آقا کہتے ہیں جو بیٹا ماں کی قبر کی پائنٹی چومتا ہے اللہ اسے جنت چومنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو بیٹا باپ کی قبر کے سرہانے کو چومتا ہے اللہ اسے جنت کے دروازے کے چومنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہاں نہ چومیں یہاں چومیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ قسمت میں کیا لکھا تھا جہنم، بولے اب ماں کی قدموں میں چرنوں میں بیٹھا، قبر پہ بیٹھا۔ اللہ اکبر، جب ماں کے پاس آتا تھا ماں کیا دیتی تھی، دولت دیتی تھی، ماں اس کے زخم پہ مرہم لگاتی تھی۔ فرشتوں میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں کی محبتوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میری بندے کے ساتھ جو محبت ہے اس کو ایک پلے میں رکھا جائے۔ رب کی محبت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ماں کے پاس آتا تھا دولت لے کر کے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اب بظاہر یہ ماں کے پاس آیا ہے لیکن حقیقت میں میری رحمت کے قریب آیا ہے۔ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کی قسمت میں جہنم میں جانا تھا لیکن اب میری بارگاہ سے لے کر کے جائے گا۔ فرشتوں اس کا نام وہاں سے کاٹ کے جنت کی لسٹ میں شامل کر دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں کتنی ان کی عزت کرنی چاہیے۔ حضرات بات چل رہی تھی، میں بات کو ختم کروں۔ وہ نوجوان جنت میں ٹہلتے دیکھا جو بہت بڑا شرابی تھا، گنہگار تھا، اس سے پوچھا بھائی جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہ تو نیکوکاروں کا مسکن ہے، گنہگار تھا کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا تھا شراب ضرور پیتا تھا، ماں کو پھر بھی پہچانتا تھا، آتا تھا ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتا تھا، ماں کے قدم دباتا تھا، دباتے 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 تلوے کو چوم لیتا تھا، اپنی جنت کو چومتا تھا اور میں کہتا تھا ماں تو مجھے جنتی کہہ دے، جنتی، زور سے بولو سبحان اللہ، کیا کہہ دے؟ مجھے جنتی کہہ دے، جنتی۔ اللہ اکبر، کہا میری ماں مجھے کہتی تھی شراب چھوڑ دے اور اللہ تجھے جنتی بنا دے، اللہ تجھے، بولے میری ماں کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، مجھے جنتی بنا دیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جب مر کے گیا قبر میں اس کو رکھا، اللہ اکبر، تو اسے خواب میں دیکھا کہ وہ حاجی بن گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ حاجی۔
اس سے پوچھا تو تو بڑا گناہ گار تھا، تو حاجی کیسے بن گیا؟ اس نے کہا میری تمنا تھی، میں اپنی ماں سے کہتا تھا ماں تو مجھے حاجی کہہ دے، میں حج کر لوں، حج کی تمنا ہے۔ میری ماں کہتی تھی اللہ تجھے حاجی بنا دے۔ ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے بعد مرنے کے حج کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں غریب نواز کہتے ہیں اس کو دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہے۔ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، چہرہ کدھر کرتے ہیں بولو؟ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا سیٹ کر دو، سیٹ کر دو بڑھیا طریقے سے۔ آدمی سیٹ ہونے کی کوشش کرتا، زندگی میں کاروبار میں سیٹ ہو جائے، دکان مکان میں سیٹ ہو جائے، پوری زندگی سیٹ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ اب قبر میں رکھا جاتا، بولے سیٹ کر دو، تو اب سیٹ ہو رہا ہے۔ پوری زندگی کبھی سیٹ نہ ہوا، قبر میں جا کر کے بندہ سیٹ ہوا تو چہرہ کرتے ہیں قبلے کی جانب، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا اس کے گھر والوں سے تمہارا جو عزیز تھا اس کا چہرہ قبلے سے پھرا دیکھا اللہ کے ولی نے، وجہ کیا تھی؟ تو کہا یہ جو ہمارا بھائی تھا یہ علماء کو دیکھ کے چہرہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو علماء سے چہرہ پھیرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جایا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہے۔ نبی کی تعظیم کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو، اپنے علماء کی بھی تعظیم کرو۔ میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز کے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔